بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے ہوا ہے، سورہ مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی بات سن لی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملے میں مجادلہ کر رہی تھیں۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ۔ ان کی شوہر اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ انتی کظہری امی، تیری پشت میرے اوپر حرام ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب یہ جملہ کوئی مرد اپنی بیوی سے کہتا تو زمانے جاہلیت میں اور اسلام سے پہلے وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اب میرا کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر زمانے جاہلیت والا ہی طرز چلے گا تو یہ تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، ابھی تک اس بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا۔ وہ خاتون بار بار اصرار کر رہی تھیں، بار بار پوچھ رہی تھیں کہ آپ کوئی اللہ کا حکم آیا اس بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بات کر رہی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھی لیکن میں اس عورت کی بات نہیں سن سکی، لیکن اللہ جو ساری دنیا کو سننے کی طاقت دینے والے ہیں، اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا اور فرمایا قد سمع اللہ۔ اس خاتون کے احساس میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اور یہ حکم ایسا ہے جو ساری امت کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہ جملہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایسا جملہ کہہ دیا تو اس کی بیوی اس پر حرام تو نہیں ہوگی، لیکن اس کو اپنی بیوی سے قریب جانے سے پہلے یا تو غلام آزاد کرنے ہوں گے، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، اور 60 مسکینوں کو اگر وہ کھانا نہ کھلا سکے تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جو سورہ مجادلہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں سرگوشی کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ جب بھی دو آدمی یا کوئی بھی دو شخص مل کر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رہے کہ تیسرا اللہ ہوتا ہے، تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جب پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھنا جب بھی کوئی بات کر رہے ہو تو اللہ کو تمہاری ہر چیز کا، ہر تمہارے معاملے کا پوری اللہ کو خبر ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرگوشی کرو لیکن گناہوں کی سرگوشی نہ کرو، یعنی آپس میں مل کر خفیہ طور پر کوئی ایسی باتیں نہ کرو کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود ہو یا کسی پر ظلم مقصود ہو یا کسی کو تکلیف دینا مقصود ہو، اس طرح کی سرگوشیوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ پھر آگے مجلس کے آداب بیان فرمائے ہیں کہ جب تمہاری مجلس میں کوئی آیا کرے، تمہارے درمیان کوئی آیا کرے تو جگہ دے دیا کرو، اپنی مجلس میں کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کشادگیاں پیدا کریں گے، یعنی تمہارے دلوں میں کشادگیاں پیدا کریں گے۔ تو حکم ہے کہ آنے والے کے لیے کشادگی، یعنی اس کو جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ بھی بیٹھ سکے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان کا ذکر فرمایا ہے۔ حزب الشیطان سے مراد کافروں کی جماعت جو کفر پر جمی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک فی الاذلین، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہیں، ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے۔ پھر آگے اہل ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں رکھتے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں رکھتے، نہ ہی ان سے زیادہ ملنا ملانا رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اہل ایمان
اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اگر ان کے سگے والدین ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی وہ ان سے دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے نہیں تو وہ ہمارے بھی نہیں۔ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور تربیت یافتہ، انہوں نے اس چیز کی مثال قائم کر کے دکھائی۔ بہت سارے ایسے واقعات احادیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ صحابہ میں سے اگر ایک بھائی مسلمان اور دوسرا کافر، تو وہ اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے رہا، بلکہ اپنے والد کو بھی ترجیح نہیں دے رہا، بلکہ وہی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تم سے زیادہ محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کری۔ ان کے بیٹے سچے مومن تھے عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت چاہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے میں اپنے والد کی گردن اڑا دوں، قتل کر دوں کہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہی ایمان ہے، یہ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ پھر آگے سورہ حشر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ سے نکالا اور ان کو خیبر کی طرف منتقل کر دیا، اور یہودی ایک عرصہ دراز تک خیبر جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر جگہ ہے وہاں رہا کرتے تھے، اپنے قلعوں میں، اپنے بڑے بڑے قلعوں میں رہا کرتے تھے محفوظ مقامات پر، لیکن وہاں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں چلتے رہا کرتی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو خیبر سے بھی نکالا اور سرزمین حرم سے ہی ان کو نکال دیا یہودیوں کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قانون بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کا تم سے کہیں تو اس کو کر لیا کرو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں تو اس سے رک جایا کرو۔ یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کا کہیں، کوئی چیز تمہیں دیں تو اس کو لے لو، اس حکم کو پورا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں تو اس سے رک جایا کرو۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انصار، مدینہ کے رہنے والوں کی تعریف کی ہے۔ مدینہ کے رہنے والوں کو انصار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے صحابہ ہجرت کر کر مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے مہاجرین کی خوب مدد کی، خوب ان کا اکرام کیا، خوب ان کا اعزاز کیا، خوب اچھا استقبال کیا، اور ایسا ان کے اکرام اور استقبال کیا کہ اپنے گھر ان کو دے دیے، اپنے کام کاروبار میں ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، ہر طریقے سے ہر چیز ان کے لیے قربان کی کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مکہ سے آ رہے ہیں، لٹ لٹا کر آ رہے ہیں، مکہ کے کافروں نے ان کو کچھ بھی ساتھ لے جانے نہیں دیا، نہ ہی ان کا وہاں اب مدینہ میں گھر ہے، نہ ہی ان کا کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ بھرپور اظہار کیا اور ہر چیز ان کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی تعریف فرمائی ہے مدینہ کے لوگوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور نیکیوں کا ذخیرہ خوب جمع کر لو، اور دیکھو کل قیامت کے دن کے لیے تم لوگوں نے کیا آگے بھیجا ہے۔ ایمان والا اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ہے کہ وہ سب دنیا کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ آخرت کے لیے، یعنی کل کی فکر کرتا ہے کہ میں نے کل اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کیا چیز روانہ کی ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون، تم ان لوگوں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ کافر، منافق اور اس کے علاوہ جو بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں جو ایمان والوں میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو، جبکہ عدوی وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، وعدوکم اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس طرح کی آیتیں قرآن کریم میں کئی جگہوں پر لے کر آئے ہیں، اور ایک طریقے سے غیرت بھی دلائی ہے اور باخبر بھی کی ہے کہ جن کے ساتھ تم دوستی کے لیے ہاتھ بٹاتے ہو، نہ یہ تمہارے مخلص ہیں، نہ تمہارے ہمدرد ہیں، نہ تمہارے اللہ کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہیں، نہ تمہیں اچھا سمجھتے ہیں۔
بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ تم بھی ان جیسے نہ ہو جاؤ، یعنی انہی کا مذہب اختیار نہ کر لو۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو دشمن ہیں یہود و نصارہ، کافر، کسی بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، ان سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ ملے لیکن دوستیاں گاڑنا، ان کے ساتھ گھومنا پھرنا اور ان سے کسی بھی طرح کے رشتے اور شادیوں میں شرکت کرنا یا رشتے کرانا، اس طرح کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کردار کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم کیسے زبردست تھے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد، سگے والد ان کے والد ہیں اور وہ اللہ کے دشمن ہیں، بت پرست ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی برات کا اظہار کر دیا اور اعلان کر دیا کہ براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اور اے میرے والد، میں آپ سے بری ہوں، میں آپ سے دور ہوں، آپ جو کام کرتے ہیں میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ ان سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال کے اہل ایمان کے سامنے ذکر کیا کہ دیکھو ابراہیم کا کردار دیکھو کہ اپنے والد سے بھی برات کا اظہار کر دیا، کیوں کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب کوئی خاتون ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ آئیں ہجرت کر کر، تو ان کا امتحان لے لیا کرو کہ یہ اپنے بات میں سچی ہیں، یعنی ہجرت کر کے آئی ہیں، کسی طرح کی کوئی سازش تو نہیں کر رہی۔ اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات، جب تم لوگوں نے امتحان لیا، معلوم کیا کہ واقعی یہ سچی مومنہ ہے اور یہ واقعی ایمان قبول کر کے مکہ سے مدینہ آ گئی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا ترجعوہن الی الکفار، اب ان کو کافر شوہر کی طرف مت لوٹاؤ، جو ان کے کافر شوہر ہیں اب وہ ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کہ کوئی مسلمان مرد کسی کافرہ خاتون کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، یعنی مسلمان کے لیے کسی کافرہ خاتون سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی کسی مسلمان خاتون کے لیے کسی کافر مرد سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کو پاکی اور صفائی کی تہذیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ تم انہی سے رہو، انہی کے ساتھ اپنی زندگیوں کا فیصلے کرو جو ایمان والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ضابطہ بیان فرما دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایمان والی خواتین آیا کرتی تھیں ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے۔ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، اور بیعت 3 چیزوں پہ لیتے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے سورہ صف ہے، آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ جو کہا کرو اس پر عمل کیا کرو، یعنی اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں پورے اترا کرو۔ زبان کی تو کوئی بات نہ کیا کرو، بلکہ اپنی بات پر عمل بھی کر کے دکھایا کرو۔ پھر اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین تجارت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے ہاں بہترین تاجر اور بہترین تجارت کرنے والا وہ ہے جو اپنے مال کو اللہ کے دین کی خدمت پر لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہوا ہے۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھو، اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ اس سورہ جمعہ ہے، اس سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اپنے کو بہت بڑے عالم کہتے تھے اور بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہودیوں کے عالموں کو گدھوں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا، اسی طرح ان یہودیوں کا حال ہے کہ ان کے پاس کتنا ہی علم ہو، کتنا ہی آسمانی کتابوں کا علم ہو، لیکن یہ گدھے سے ہی بدتر ہے کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی بات نہیں اترتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے جمعے کے دن کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جمعے کی نماز کی جب اذان ہو، اس کی نماز کا وقت ہو رہا ہو، تو اس وقت سارا کام کاروبار چھوڑو
اور اللہ کی طرف ذکر کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ جاؤ۔ اس آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی طرح کا کاروبار کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، بلکہ ہر طرح کی کاروبار، کام، نوکری، ملازمت کو چھوڑ کر جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اب کام کاروبار کرو، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی طرح کی کاروبار سے نہیں روکتے۔ سورہ منافقون ہے، اس سورت میں منافقون کا تذکرہ ہے، ان کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، اور منافقین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، کہ ان کے لیے کوئی استغفار کرو، معافی مانگو، دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ معلوم یہ چلا کہ کسی کافر، منافق، کسی غیر مذہب کے جنازے میں جانا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کرنا، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس چیز سے مسلمانوں کو روکا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے یہ کہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کی مغفرت ہونی نہیں ہے، وہ حالت کفر میں مرا ہے، اس کے لیے جہنم ہی ہے۔ پھر یہودی منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، جو مسلمانوں کو مدینہ میں بھی بہت ستاتا تھا، مکہ میں مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن تھا کافر مشرک، اور مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کے چھپا ہوا دشمن تھا منافق، اور یہ اس کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ یہ اوپر سے اپنے آپ کو اسلام کا کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اندر سے پکے کافر تھے، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی نے ایک دفعہ مدینہ میں اعلان کیا، نعرہ لگایا، اور نعرہ کیا لگایا کہ ہم سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے، اور ہم ان پر خرچ نہیں کریں گے، یہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں، ہم ان پر اپنا مال خرچ نہیں کریں گے، ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ اے منافقو، تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہارے سے خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ اپنے پاس سے خرچ کرے گا۔ پھر اس نے ایک اعلان کیا تھا، نعرہ لگایا تھا کہ آج مدینہ سے ہم عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ مدینہ کا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کی ساری سرداری ختم ہو گئی تھی، تو یہ اپنے آپ کو عزت دار کہتا تھا کہ ہم عزت دار ہیں، اور مکہ سے جو ہجرت کر کے مسلمان صحابہ آئے وہ نعوذ باللہ ذلیل ہیں۔ تو اس نے ایک اعلان، نعرہ لگایا تھا یخرجن الاعز من الاذل، کہ آج عزت دار لوگ ذلت والے لوگوں کو نکال دیں گے۔ اللہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عزت، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ منافقین اس چیز کو سمجھتے کہاں ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، دنیا میں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب انسان قیامت کے دن تمنا کرے گا، اللہ کے سامنے کہے گا کہ اے اللہ مہلت دے دیجئے کہ میں دنیا میں چلا جاؤں، تھوڑے دنوں کی مجھے مہلت دیجیے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا، فَأَصَّدَّقَ، میں خوب صدقہ خیرات کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خوب نیک کام کروں گا۔ یعنی اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، قیامت ہوگی، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت انسان کو جب خرچ کرنے کے فضائل معلوم چلیں گے تو تمنا کرے گا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں بہت خرچ کروں گا، بہت نیک کام کروں گا، لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ کہاں ممکن ہے کہ انسان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، دنیا تو ختم کر دی جائے گی۔ پھر اگلی صورت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خرچ کرنے کی فضیلت دے رہے ہیں، اور مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، تم میں جو تمہارے گھر والے ہیں ان کو دین کی طرف لگاؤ، اور کہیں وہ تمہارے یعنی تمہیں مجبور نہ کر دیں کسی گناہ پر، تمہیں کسی گناہ پر مجبور نہ کر دیں۔ یعنی بعض دفعہ بیوی بچوں کی تربیت اگر صحیح نہ ہو تو گھر والے گھر کے بڑوں کو مجبور کر دیتے ہیں کسی گناہ کے کام پر، اور اگر ان کی تربیت اچھی ہو بیوی بچوں کی، گھر والوں کی، تو یہ بھی نیک کاموں میں گھر والوں کے لیے معاون بنتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید دوبارہ خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ سورۃ الطلاق ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، اور ایک راستہ دیا ہے کہ جب میاں بیوی کے آپس میں بندی نہ ہو،
محبت اور اتفاق سے یہ گھر چلتا نہ ہو، آپس میں دونوں کی محبت اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق میں بحالی نہ آتی ہو، تو ایک راستہ ہے، وہ ہے طلاق۔ یعنی طلاق کے ذریعے سے جدائی کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ رشتہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے، محبت سے رہے، اتفاق سے رہیں دونوں میاں بیوی، لیکن جب دونوں میں اتفاق نہ ہو رہا ہو اور کوشش بھی کر لی جائے اتفاق کرانے کی، لیکن اتفاق نہ ہو رہا ہو، تو پھر علیحدگی اور جدائی کا ایک راستہ ہے طلاق۔ اب طلاق سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ احکام بیان فرما رہے ہیں کہ جب عورت کو اپنے نکاح سے دور کرنا ہو، جدا کرنا ہو، طلاق دینی ہو، تو اس کو پاکی کے ایام میں طلاق دینی چاہیے، تاکہ پاکی کے ایام کے بعد جب پہلی ماہواری آئے گی تو پہلی عدت ہوگی اس کی، اور پھر اس کے بعد دوسری ماہواری اور تیسری ماہواری کے ختم پر اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ عورت کی عدت 3 ماہواری یعنی 3 ایام ہوتے ہیں، اس لیے حکم یہ ہے کہ مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو پاکی میں دے، یعنی جن دنوں میں نماز پڑھتی ہو، پاک ہو، ان دنوں میں اس کو طلاق دے دے اپنے سے جدا کرنے کے لیے۔ اب جب اس کے بعد ناپاکی کے ایام آئیں گے تو یہ پہلی عدت ہوگی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو 3 اس طرح کی ماہواری گزارنے کے بعد اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، نیک تقوی والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیسے مہربانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں، تقوی کی برکت سے ہر طرح کی مشکلات سے یہ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں تقوی کی برکت سے۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے چلانا۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کو تقوی کا مطلب سمجھایا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تقوی کس طرح کا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، اور اس کے درمیان میں چھوٹا سا راستہ ہو، تو تم اس راستے سے کس طرح گزرو گے؟ حضرت عمر کہنے لگے کپڑے سمیٹ کر گزروں گا، کہیں جھاڑیوں میں کپڑا نہ پھنس جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ اپنی زندگی کو اتنے سنبھال کر گزارو کہ کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، یعنی سنبھل کر چلو زندگی میں، سنبھل کر خوب کا قدم رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو۔ یعنی جس طرح اپنی فکر کرتا ہے انسان، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ بھی کسی طرح دینداری کی زندگی پر آ جائیں۔ یہ اہل ایمان پر اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اپنی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، بھائیوں کے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سب کی فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی تعلیم دے رہے ہیں اور یہی ذہن بنا رہے ہیں کہ خود بھی نماز کی طرف آؤ، خود بھی اپنے کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یعنی ایمان سے کہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبہ کرو اور سچی اور پکی توبہ کرو۔ سچی اور پکی توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی دیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 خاتونوں کے کردار کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک وہ خاتون جو نیک تھیں، اللہ کی نیک بندی تھیں، جبکہ ان کا شوہر دنیا کا ظالم انسان تھا، اس کے ظلم نے بہت سارے انسانوں کو برباد کیا، اور وہ تھا فرعون کی جو بیوی تھی وہ نیک خاتون تھی، حضرت آسیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی تھی۔ اور دوسری وہ خاتون کہ وہ خود بڑی بد کردار تھیں لیکن شوہر ان کے نیک تھے، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط کی جو اہلیہ تھیں وہ گنہگار تھیں، بد کردار تھیں اور گنہگاروں سے ملی ہوئی تھیں، ان کا انجام جہنم ہوا۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں کہ ضروری نہیں جو نیک ہوگا تو اس کے گھر والے بھی نیک ہوں گے، بلکہ اس کو محنت کرنے پڑے گی اپنے گھر والوں پر تاکہ وہ بھی نیکی کی زندگی اختیار کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔